بیٹھ جائیے، میں تھوڑا اونچائی پہ بیٹھا ہوں، آپ سب کو بلا تکلف نظر آؤں گا اللهم ربنا فتقبل منا الفاتحة إلى حبيبك المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حالي ومظهر كمالي سيدي مرشدي وسيلتي جدي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تبارك وتعالى في مقام الآخر إنا آتيناك الكوثر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بخمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنجتن ہیں دافع رنج و بلا، شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان بنی خاتمہ، اگر دعوتم ور بنی در قبول منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول. غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایمان مددے. خانقاہ عالیہ قادریہ مصطفیہ کی اس عظیم الشان روایتی نورانی عرفانی مقدس فیض بخش فیض رساں محفل میں تشریف فرما خانواد قادریہ مصطفیہ کی انتہائی معتبر معزز اور مکرم شخصیت، ہمارے آپ کے پیر و مرشد کے بہت قریبی دوست اور بھائی، میرے امی محترم حضرت العلامہ مولانا سید شاہ مجتبیٰ قادری المصطفی حمید پاشا صاحب اللہ ادام اللہ فیوزہ،
شہزادے حضور غوث اعظم کے لخت جگر نور نظر میرے دونوں برادر حضرت سید آل رسول قادری الموسوی حسنین پاشا، حضرت سید شاہ آل محمد قادری الموسوی شبر پاشا، میرے بھائی، میرے بچپن کے دوست، خانقاہ موسویہ کے نبیرہ مولانا سید شاہ مقصود قادری الموسوی نصیر پاشا دام اللہ فیوز، نبیرگان شہزادے حضور غوث اعظم، نبسگان شہزادے حضور غوث اعظم، خلفائے شہزادے حضور غوث اعظم، مریدین حضور شہزادے غوث اعظم، غلامان حضور شہزادے غوث اعظم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی خانقاہ قادریہ مصطفیہ کے وقار کو سلامت رکھے اور اس وقت تک اس خانقاہ سے علی 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 کی صدائیں بلند ہوتی رہے جب تک کہ یہ صدائیں امام آخر الزمان امام مہدی علیہ السلام کی سماعتوں سے نہیں گزرتی۔ آج کم و بیش 27 برس ہوئے ہیں باضابطہ اس محفل کا اہتمام کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف 27 سال سے خانقاہ موسویہ میں ذکر حیدر کرار چل رہا ہے، بلکہ 400 سال کی ہماری اس ملک میں تاریخ ہے اور ہمیں فخر ہے ہماری قادریت پر، ہمیں ناز ہے ہماری نسبت قادریت، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری صبح، ہماری شامیں غوث اعظم کے نام تھی، ہیں، صبح قیامت تک رہی۔ 400 سال پہلے غوث اعظم کا ایک شہزادہ غوث اعظم کا کمال لے کر ہندوستان کی سرزمین پر آتا ہے، اور وہ ایک ایسا کمال لے کر آتا ہے جس کمال میں ہندوستان کی سرزمین پر وہ قلبی تنہا تاج لکھتا ہے۔ جیتوں کو زندگی دینا، بیماروں کو دوا دینا، بھٹکے ہوئوں کو راہ راست پر لانا، تعلیم، رشد، ہدایت کا فریضہ انجام دینا، تو سرزمین ہندوستان پر مشائخ نے کیا ہے، یہ بتدریج آسان ہے، لیکن ٹھوکر مار کر اپنے دادا کی طرح مردے کو جلانا، یہ تنہا خانواد قادریہ موسویہ کا شرف ہے۔ بغداد کی سرزمین پر غوث اعظم نے ٹھوکر مار کر مردے کو جلایا تو ان کے پوتر سید الابدال سلطان الفقراء ہمارے مورث اعلیٰ فی الہند سیدنا عبداللطیف لاہوری الحمدی جب آئے تو انہوں نے بھی اپنے دادا کی طرح ٹھوکر مار کر مردے کو زندگی عطا فرمائی۔ وہ قادری فیضان لے کر آئے۔ مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں ہندوستان بھر کے کہ خانواد لطیفیہ موسویہ قادریہ میں اتنا علی علی کیوں ہے، اور لوگوں کو بڑی چڑ ہونے لگی ہے حیدر حیدر کے نعرے سے۔ لفظ حیدر پر غور و فکر کریں کہ لوگوں کو بڑی چڑ ہونے لگی ہے حیدر حیدر کہتے ہیں کہ تم قادری ہو تو پھر حیدر حیدر کیوں؟ تو میں نے کہا بابا ہم وہ قادری ہیں کہ جس کا دادا کرنول کی سرزمین پر 400 برس پہلے آیا تو اپنے نام کے ساتھ حیدری لے کر وہ قادری شہزادہ ہماری سرزمین سے حیدرآباد تشریف لے کر آتا ہے اور اپنے نام کے ساتھ حیدری کی پہچان لے کر لطائف اللطیف پڑھو کہ مشکات النبوہ سرکار عبداللطیف لاہوری کا پورا نام کیا؟ سید شاہ عبداللطیف قادری الحیدر۔ ارے میں کہوں ہندوستان کی ہر خانقاہ میں
یہ 20 سال سے تم حیدر حیدر کر رہے ہو، تم حیدر حیدر کر رہے ہو. ارے یہ وہ کام ہے کہ 4 صدیوں سے یہاں حیدر حیدر ہو رہا ہے. کہاں اردو کے حیدر حیدر، کہاں اردو کے حیدر حیدر. ہم نے اپنا طریقہ بدلا نہیں ہے دوستو. لوگ کہتے ہیں سید علی مصطفیٰ قادری نے، یا سید علی محمد قادری نے، یا سید علی رسول قادری نے، یا سید علی احمد قادری نے، یا شہزاد غوث اعظم نے اپنا طریقہ بدلا نہیں، بلکہ اپنے طریقے کا پھر سے احیا کیا، پھر راہ راست پر آیا اور بتایا ہے کہ یہ وہی تو نعرہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے. یہ وہی تو نعرہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے. یہ وہی نعرہ ہے جو بھٹکے ہوں کو لے بیٹا بیٹھ جاؤ. یہ وہی نعرہ ہے جو بھٹکے ہوں کو راستہ دکھاتا ہے. اور یہ وہی نعرہ ہے جو لگا کر غوث اعظم نے مردوں کو زندہ کیا. دوستو ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اس لیے ہیں کہ سلسلہ عالیہ قادریہ لطیفیہ مصویہ، یعنی سرکار لاہوری کے 5 شہزادے، 5 شاہ، 3 شہزادوں کی اولادیں چلی، 2 کی نہیں چلی. ایک کرنول میں جو صاحب سجادہ تشریف فرمائی، ان کا نسب بڑے صاحبزادے، دوسرے بیجاپور، ان کا سلسلہ نسب منقطع، تیسرے ہمارے آقا سرکار پیر شاہ محی الدین ثانی. پھر 150 پونے 200 برس لگے اس کیلیبر اور اس سٹیٹس کی شخصیت کو پیدا ہونے کے لیے. اسے دنیا موسیٰ قادری کے نام سے عالمگیر شہرت. ایسا نہیں کہ اس گلی میں جانو تو اس گلی میں نہ پہچان، اس علاقے میں مانو تو اس علاقے میں نہ مان، اس شہر میں جانو تو اس شہر میں نہ جان، اس ملک کے باشندے جانے تو دوسرے ملک کا باشندہ نہ جانے. نہ، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، شاہ موسیٰ کے جانشین سرکار غلام علی قادری الموسوی 350-400 سے زائد کتابوں کے مصنف، وہ خود فرماتے ہیں کہ موسیٰ قادری سرکار 250 برس بیٹھے ہوتے احاطے موسیٰ قادری میں، ان کی شہرت کے ڈنکے سارے اختیاروں میں بجتے. پھر خاموشی، پھر سناٹا. بڑے بڑے اکابر پیدا ہوئے، ان کی بڑی خدمات رہی، ان کے بڑے احسانات رہے، لیکن پھر ایک زلزلہ برپا ہوا. یوں سمجھو خارجیت اور ناصبیت کو مٹانے کے لیے ایک سونامی آئی. یوں سمجھو ایک طوفان برپا ہوا جس نے خارجیت اور ناصبیت اور رافضیت کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا. اس طوفان کا نام شہزادے غوث اعظم. اور شہزادے غوث اعظم نے ہمیشہ نبازی کی. حالات، سرکمسٹانسز، سیناریو کے اعتبار سے گفتگو فرمائی ہے. اس نے کلام کا یہ سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے کہ جو موضوع ہو اسی پر گفتگو کی جائے. ہم ان میں سے نہیں ہیں جو میلاد میں بھی حضرت کے نعرے لگا، 13 رجب کو بھی ان کے حضرت یاد آتے، 22 رجب کو بھی ان کے حضرت یاد آتے، حضرت کے حضرت یاد آتے. ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ 11ویں میں ان کو حضرت یاد آتے. ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں جنہیں چھٹی میں ان کے حضرت یاد آتے. ہم ان میں سے ہیں جو چھٹی کا دول یاد دلاتے ہیں. یاد رکھو ہم ان میں سے ہیں، اور یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو ان میں پیدا کیا ہے جو احقاق حق اور ابطال باطل کو فریضہ انجام دیتے ہیں، جنہیں خبر ہے
کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور جنہیں شہزاد غوث اعظم نے حق بولنے کا حوصلہ عطا فرمایا۔ یہ مولا کائنات شیر خدا باب العلم کی محفل ہے۔ علی کیا ہے؟ وہی ہے جو آپ نے سمجھا، یا وہ ہے جسے کسی نے سمجھا ہی نہیں؟ علی کو سمجھنا آسان نہیں، ناممکن ہے، اور علی کو وہی سمجھ سکتا ہے۔ میں جملہ دے رہا ہوں سارے ہندوستان، علی کو وہی سمجھ سکتا ہے، یا تو وہ سنی ہو یا تو بے حلال۔ علی کو سمجھنے کے لیے سنی ہونا ضروری ہے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علی کو سمجھنے کے لیے سنی ہونا کنڈیشن ہے، اور جو علی کو سنی ہو کر نہیں سمجھ سکا وہ سب کچھ تو ہے، سنی نہیں ہے، وہ سنی نہیں۔ تو یہ غوث اعظم کی خیرات ہے، جو سلطان الہند کی محنت ہے، یہ مشائخ طریقت کی خدمات ہے کہ ہم کو انہوں نے علی کو ایسے سمجھایا جیسے خدا نے علی کو بنایا، ہم کو علی کو ایسے بتایا جیسے صحابہ نے مصطفیٰ سے سنا اور سنایا، ہم نے علی کو ایسے مانا جیسے مصطفیٰ نے علی کو مانا، ہم نے علی کو ایسے چاہا جیسے مصطفیٰ نے علی کو چاہا، اور ہم نے علی کا مقام وہ سمجھا جو مصطفیٰ نے علی کا مقام بنایا۔ نہ ہم نے بڑھایا نہ ہم نے گھٹایا۔ اور تم کتنے بدنصیب ہو، اے نصیریوں کے تم نے بڑھایا، اور تم کتنے بدنصیب ہو اس دور کے خارجیوں ناصبیوں کہ تم نے علی کو گھٹایا۔ یاد رکھو، علی کسی کے گھٹانے سے گھٹتا نہیں ہے، اسے مصطفیٰ نے بڑھایا ہے، اسے کوئی چھوٹا نہیں کر سکتا۔ تم نے کیا کیا؟ نہیں، اتنا نہیں بولنا، اتنا نہیں، ایسے نہیں بولنا، ویسے نہیں بولنا، ان سے نہیں بڑھانا، ان سے نہیں گھٹانا۔ ان کے پاس یہ تھا، وہ نہیں تھا، اس منصب پر تھے، اس منصب پر نہیں تھے، مولائیت کی بات آئی، اعتراض کر دیا، علم کی بات آئی، اعتراض کر دیا، افضلیت کی بات آئی، اعتراض کر دیا، مولا کی شجاعت کی بات آئی، اعتراض کر رہے۔ یاد رکھو، تم سر پٹک پٹک کر مر جاؤ گے، علی کے مقام و مرتبے کو گھٹا نہیں سکو گے، اس لیے کہ علی وہ ہے جس کی شان میں 10% قرآن نازل ہوا، 10%۔ آیت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ایک آ گئی، دو آ گئی، وہ بہت بڑے، یقیناً بڑے ہیں بھائی، ہم تو ہماری پیرانے سلسلہ کو بڑا مانتے ہیں، صحابہ کا مقام تو بہت بلند ہے، لیکن علی کو سمجھو، 10% of the Quran was revealed in the honor of Sayyidina Ali ibn Abi Talib۔ قرآن کی 6666 آیت، اور علماء کا دامن پکڑ کر پوچھو، اگر حلالی ہو تو میاں بتاؤ، بچوں کو خاموش کرو یا ادھر لے کر جاؤ، علماء کا دامن پکڑ کر پوچھو اور بتاؤ، یہ نہیں بتائیں ہم بتائیں۔ 600 آیتیں، کتنی؟
6066 ایک طرف ہے 600 قرآن کی آیت علی اے مرتضی حیدر کرار کی شان بنا دے. تم قرآن پڑھتے ہو یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو. کسی مولوی سے نہ پوچھو، مولائی سے پوچھو. مولوی چھپاتا ہے، مولائی بتاتا ہے. مولوی فتنہ کرتا ہے، مولائی فتنوں کو دور کرتا ہے. مولوی جھگڑا کرتا ہے، مولائی محبت دیتا ہے. مولوی اسلام سے خارج کرتا ہے، مولائی اسلام میں داخل کرتا ہے. مولوی فتنے برپا کرتا ہے، مولائی فتنے برپا نہیں کرتا. مولوی میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، مولائی میدان میں علی کا نعرہ لے کر اترتا ہے تو ہر میدان کو فتح کر لیتا ہے. ایک بحث بہت چل رہی ہے، چلتی رہی. کون بڑا؟ میں نے کہا بھائی اس معاملے میں کیوں پڑھتے ہو کہ کون بڑا؟ اور ہم پر الزام ہے کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کے گستاخ. ارے یار غوث اعظم کے در پہ بیٹھے ہوئے کتے کا احترام کرتے. اور ہم تمہارے حضرت کی طرح نہیں ہیں یا تو حضرت کے چیلوں کی طرح نہیں ہیں جس نے کہا تجھ سے در سے سک سے ہے مجھ کو نسبت. ہم وہ مولائی ہیں جو پیر کی گلی میں بیٹھے ہوئے کتے کا بھی احترام. توجہ توجہ توجہ. کیوں؟ یہ ادب سلسلہ قادریہ کے علاوہ کہیں نہیں ملے. اسی لیے تو ان کے در پر بیٹھنے والا کتا شیروں پر غالب. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو بن جاتا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا. سگے درگاہ میرا شور چکاہی قرب یزدانی کہ بر شیران شرمدار سگے درگاہ جینا. باہو سے پوچھو جو ہو کے ساتھ رہتا ہو اس باہو سے پوچھو. سخی سلطان سے وہ کہتے ہیں کہ غوث کے در کے کتے بن جاؤ. تم بنے نہیں، بننے کی ایکٹنگ کرتے ہو، ڈسگائز کرتے ہو، دھوکہ کرتے ہو. یاد رکھو ہم وہ ہیں اور ادب کا ہمارے پاس یہ معیار ہے کہ مریدان سلسلہ قادریہ غور سے سنیں کہ اگر تمہارے پیر کی گلی سے کوئی کتا بھی گزر جائے تو تمہارے لیے قابل احترام ہے. اور یہ صوفیہ کا طریقہ ہے، یہ اولیاء کا طریقہ ہے. اس کی بہت بڑی بحث ہے، کبھی الگ سے سناؤں گا. تو ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں. جس کے پاس ادب ہے سب کچھ ہے. اور تصوف کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں التصوف کلہ ادب. تصوف اس کے سوا کچھ نہیں کہ ادب کیا ہے. تو ذرا سوچو جو اپنے پیر کی گلی میں بیٹھنے والے کتے کا احترام کرے اور اس سے نسبت کو جوڑے تو اعلیٰ حضرت بن جائے. اس سے نسبت جوڑے تو اعلیٰ حضرت بن جائے. تو خدا کی عزت کی قسم ہم وہ ہیں کہ ہر ایک صحابی کے دل پر ہماری گردن تلوی جھکی تھی، آج بھی ہے، صبح قیامت تک ہماری نسلوں کی جھکی رہے گی. مگر کنڈیشن ہے صحابی ہونا چاہیے. صحابی ہونا چاہیے. صحابی ہے تو لاؤ ہے 1,34,000 ہے. السابقون الاولون اور نظمت والے جو پہلے والے. میں ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر یہ مان کر بھی چلا جائے، دیکھیے علماء کا اس پر اختلاف ہے، یہ بڑی ریجڈ اور ڈرائیو ٹاپک ہے. یہ مان کر بھی چلا جائے کہ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنا، ان کی چوکٹ پر ہماری جانیں قربان، ان کی عظمتوں کے ساتھ سرکار غوث اعظم کی گردن پہ قم ہے وہ صدیق ہے۔ یہ مان کر بھی چلا جائے اور مان لو، کہتا ہوں مان لو، کوئی خبر نہیں، کیونکہ علی الگ ہے۔ توجہ ہے، علی کو کسی سے ملایا جا ہی نہیں سکتا، نہیں۔ کوئی حضور تشریف فرمائیں، کوئی آ کر کہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے برابر، توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ، بھوک تو نہیں لگی ہے نا؟ ہاں، اگر کوئی حضور کی محفل میں آ کر بیٹھے سرکار یہ بھی برابر آپ بھی برابر، دیکھو عشق ایک تیور کیسے ہو۔ حضرت امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق ہجرت کر رہے ہیں حضور کے ساتھ، کبھی یہ آ جائے تو کبھی وہ آ جائے، کبھی یہ آ جائے تو کبھی وہ آ جائے۔ عشق کے تیور ہے، مرید وہی جو فنا ہو جائے، شیخ فنا پہ رسول کی منزل میں آ جائے، وہی مرید۔ تو کبھی آگے آتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ اب جب مدینہ آیا تو غلام نے سوچا کہ میں آقا کے ساتھ جا رہا ہوں، اب کچھ نادان ہوں گے، پہچاننے میں تکلف ہوگا، سب نہیں، کچھ ہوں گے، ان کو یہ شبہ ہوگا یا خیال جائے گا یا امیجنیشن ہوگا، یہ ڈاؤٹ ہوگا کہ آقا کون غلام کون۔ تو احادیث شریفہ میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا امامہ نکالا، رسول اللہ پر سے بارا، اپنے نیزے پر لگا کر آگے آگے آگے، اور کہا غلام آگے آگے آ رہا ہے، آقا پیچھے پیچھے تشریف لا رہا ہے۔ یہ ہے عشق کے تیور۔ ایسا عشق والا ہے تو لاؤ، ہم کل بھی سر جھکاتے تھے، آج بھی سر جھکاتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں قبول ہے، کنڈیشن ہے۔ میں نے کہا قبول ہے، یقیناً ہے، وہ اگر افضل البشر بعد الانبیاء ہے تو ان کا بھی مولا میرا علی ہے۔ رسول اللہ کی کسی بات کا، کسی ارشاد کا، کسی عمل کا میں ساری دنیا کے علماء کو چیلنج دیتا ہوں، اوپن چیلنج ہے۔ زندگی میں میں کبھی بولنا نہیں رکھوں گا، ٹھوک ہوگا، سنیاس سمجھتے ہو لے لوں گا۔ میرا کھلا چیلنج ہے، ایک لمحے کے لیے یہ بتاؤ کہ صدیق اکبر نے رسول اللہ کی نافرمانی کی؟ بولو، ستہ کی ساری کتابیں کھنگال لو، سب لوگ کہیں گے ارے وہ ایسے فنافر رسول تھے، انہوں نے ایک لمحے کے رسول اللہ کی نافرمانی نہیں۔ اب حضرت عمر کی طرف آؤ، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کی طرف آؤ، اور ان کے بارے میں یہی سوال کرو کہ اے عمر بن خطاب، آپ نے کیا کبھی ایک لمحے کے لیے رسول اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کی، حکم عدولی کی؟ تو وہ کہیں گے نہیں، وہ کہیں گے نہیں۔ تو ہم نے شیخین سے پوچھا، بات شیخین اور ثقلین کی چل رہی ہے، ثقلین اہل بیت، شیخین سیدنا ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں۔ ہم نے شیخین سے پوچھا کہ اے شیخین بتائیے تو صحیح، ایک لمحے کے لیے کیا آپ نے زندگی میں کبھی رسول اللہ کے کسی حکم کو ماننے میں پس و پیش کیا، تحمل کیا، ریلیکٹنٹ ہوئے، تھوڑی دیر کے لیے رکے یا آبجیکشن کیا؟ تو کہا زندگی میں نہیں۔ ہم نے پوچھا غدیر قم پر مصطفیٰ نے جب یہ فرمایا من کنت مولا علی مولا
کا بھی مولا ہے. 1,24,000. اور دیکھو مولا کیسے لیتے ہیں. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. سب کو معلوم یہ آیت تو سب کو معلوم. تو ہمارا ناصر و مددگار ہے کافروں کے بالمقابل, اور تو ہمیں نصرت عطا کرنے والا ہے. انت مولانا کے بعد کیا ہے؟ فانصرنا. فانصرنا کا کیا معنی؟ کامیابی دینے والا, نصرت دینے والا, جیت ادا کرنے والا, وکٹری دینے والا. الگ الگ اس کے ترجمے اور مفاہیم بیان کیے گئے ہیں. مولانا کے ساتھ فانصرنا ہے. مولانا ہے تو نصرت ہے, مولانا نہیں تو نصرت نہیں, مولانا ہے تو کامیابی ہے. یہ مولانا نہیں چندے دندے والا, مولا ہی مولانا. ہاں وہ مولانا نہیں. حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. اور اللہ نے دعا سکھائی, کیا سکھائی؟ انت مولانا, اے اللہ تو ہمارا مولا. مولا نہ یعنی ہمارا مولا, اے اللہ تو ہمارا مولا. اب کیا کر پروردگار, رزق کے سوال نہیں ہو رہا ہے یہاں پر سوال ہو رہا ہے نصرت کا, کامیابی کا, ترقی کا, عروج کا. تو مان کر چلو کہ مولا کے ساتھ ہی نصرت ہے, اور نصرت اسی کی ہے جو مولا ہے. خدا کی عزت کی قسم, بدر سے لے کر کربلا تک, کربلا سے امام مہدی تک علی مولا ہے. اور اگر علی مولا ہے تو نصرت ہے. علی کو مولا نہیں مانا تو تیرے مقدر میں نصرت نہ تھی نہ ہے نہ رہے گی. بات سمجھ میں آئی یا تھوڑا تیز بول دیا؟ سمجھ کر چلو کہ اب ان لوگوں نے کیا کیا, علی کو کہا مولا نہیں, اس معنی میں نہیں, اس معنی میں, اس مطلب میں, اس مفہوم میں. تو میں نے کہا دیوانو, آج دنیا میں مسلمان پچھڑے کم و بیش اتنے سال سے 100 سال کے اوپر سے خلافت عثمانیہ کے ڈاؤن فال کے پاس آل سعود آئے, یہود آئے, اسرائیل پر قبضہ کیا. 100 سال سے سمجھ کر چلو. بڑا اہم مسئلہ سمجھا رہا ہوں پیر و مرشد کے فیضان, اور میں یوں سمجھ کر چلو ساری اقتداء عالم کے مسائل کا, مسلمانوں کی پریشانیوں کا سلوشن دے رہا ہوں. کیونکہ یہ خانقاہ نہ بولنے والی نہیں ہے, یہ خانقاہ صرف بولنے والی نہیں ہے, راستہ بتانے والی خانقاہ. 100 سال کو پکڑ کر چلو. یہاں ہسٹری کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں جنہوں نے تاریخ کو پڑھا ہے. خلافت عثمانیہ کا ڈاؤن فال 100-150 سال میں مسلمان کیا تھے, کیا ہو گئے؟ حاکم تھے محکوم ہو گئے, آقا تھے غلام, بادشاہ چلے گئے. ذرا سوچو وجہ کیا ہے, وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے؟ تعداد میں تم زیادہ ہو گئے. وجہ صرف یہی ہے, ایک ہی ہے, امت علی کے در سے دور ہو رہی ہے, اسی لیے پٹ رہی ہے. تم نے علی کی عظمتوں کو گھٹا دیا, علی ایسے نہیں, علی ویسے نہیں ہے. تو اللہ نے کہا جا اب بتا میدان کیسے سر کرتا میں دیکھتا. اب دیکھو 313 تھے, 1000 پہ ماری پڑ گئے. بدر کا مارکہ 300 کتنے 13 تھے. بدر کا مارکہ ہوا 1000 پکڑانی پڑ گئی. احد جیتے ہارے پھر جیتے. حنین, خیبر, احزاب, خندق, یہ ساری جنگیں تم نے, ہم نے نہیں, صحابہ نے جیتی. بولو صحابہ نے جیتی. ان سب سے پوچھو کیسے, تو کہیں گے اللہ نے علی دیا تھا اس لیے جیتے. علی تھے. اس بارے میں آپ نے سن رکھا کہ بدر میں 70 مارے گئے, 40 علی نے مارے.
خندق میں سب نے لڑائی کی. مصطفیٰ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی قیامت تک آنے والی تمام نیکیاں ایک طرف، علی کی ایک ضرب ہے ایک کا. انکار کر کے بتاؤ اس حدیث کا، نہیں کر سکو گے. تو شجاعت ہو کہ علم، بھئی اللہ کسی کو کچھ دیتا ہے کسی کو کچھ دیتا ہے. ارے میرا علی کیسا ہے، اسے سب کچھ دیا ہے. کسی کو تکلم دیا. نبیوں میں بھی دیکھو، نبیوں میں آدم علیہ السلام کو ظہر عبادت دی، علم دیا. کیا دیا؟ آدم مسجد بنائے ہوئے، کیوں؟ علم. فرشتوں نے کہا ہے تو ان کو بنا، زمین میں فساد کرے تو خدا دے رہا ہوں. تو کہا اللہ نے کہا کہ نہیں تم نہیں جانتے میں جو جانتا ہوں. نہیں کیا نہیں جانتے؟ اللہ نے ایگزامپل دیا. آدم کو کہا کہ میں نے اسے تمام اسماء کا علم عطا کیا. اور فرشتوں سے پوچھا یہ جو چیزیں ہیں تم ان کا نام بتاؤ. تو فرشتے آج کہا نہیں مولا ہم نہیں جانتے. تو اللہ نے فرمایا میں نے آدم کو تمام اسماء کا علم بتا. یہ قرآن تو آدم کی جو پہچان ہے وہ علم سے. پھر نوح آئے، نوح کی جو پہچان ہے وہ دانش مندی سے اور زہد سے. موسیٰ کی جو پہچان ہے وہ تکلم سے، گفتگو اللہ سے کلام کرتے. کیا کرتے؟ موسیٰ کلیم اللہ. عیسیٰ کو جو شخصیت میں ایک خاص عنصر جو سگنیفیکنٹ دیا، جو سب سے جدا کر کے دیا، وہ کیا تھا؟ وہ تقویٰ تھا. آگے نہیں پڑھو. داؤد کو لہم دیا، موسیٰ کو معجزات عطا فرمائے، نوح کو زہد عطا فرمایا، الگ الگ نبیوں کو الگ الگ، سلیمان کو ملک عطا فرمایا. تو اللہ نے کسی آواز میں کرو، اللہ نے کسی کو کچھ دیا کسی کو کچھ دیا. میں نبیوں کی بات کر رہا ہوں، نبیوں کی توجہ ہے آپ کی. میں نبیوں کی بات، کسی کو کچھ دیا تو ہر نبی کا ایک خاص وصف، ایک خاص ایٹریبیوٹ ان کی پہچان بن گیا. حالانکہ اس کے باوجود اس کے علاوہ بھی ان کی خصوصیات ہیں. لیکن جب موسیٰ کی بات آئی تو کہیں گے وہ کلیم اللہ تھے. نجیم کی بات، نوح کی بات آئے گی تو کہیں گے وہ نجیم اللہ تھے. داؤد کی بات آئے گی تو کہیں گے وہ کلیم اللہ تھے. موسیٰ کی بات آئے گی تو کہیں گے وہ کلیم اللہ تھے. اگر داؤد کی بات آئے گی تو کہیں گے وہ خلیفۃ اللہ تھے. عیسیٰ کی بات آئے گی تو وہ کہیں گے روح اللہ تھے. اور جب حضور کی بات آئے گی تو کہیں گے وہ حبیب اللہ ہے. اب توجہ، ہر نبی کو الگ الگ بس. میرا علی تمہاری نہ سمجھ میں کل آیا تھا نہ اب آئے گا. اسی لیے کہ علی کو سمجھنے کے لیے یا تو سنی ہونا پڑے گا یا حلالی ہونا پڑے گا، اور کوئی سنی حرامی ہو ہی نہیں سکتا. علی کو سمجھنے کے لیے دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے کہ 1,24,000 صحابہ ہیں حجۃ الوداع کے وقت، اور میرا ہر صحابی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے. اور سے علم فرماتے ہیں وَقُلُّ وَلِي لَهُ خَدْمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ خَدْمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ. یہ علی کے پوتے کا دعویٰ، علی کا چھوڑ. اب میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مشہور حدیث ہے کہ ہر میرا صحابی کسی ایک نبی کے نقش قدم پر ہے. پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ ایک نبی، کوئی آدم کے نقش قدم پر ہے تو کوئی نور کے نقش قدم. 1,24,000 میں فرشتے ہی ملا تھا. ہر صحابی کسی نہ کسی کے نقش قدم پر ہے. آؤ عبرانی شریف کی حدیث اٹھا کر دیں. مولا آ رہے ہیں، حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت لاتے ہیں کہ جب مولا علی تشریف لائے، حضور تشریف فرمائے، صحابہ بیٹھے ہو. حضور نے فرمایا اے میرے صحابیوں، اگر تم کو میں سے کسی کو آدم کا علم دیکھنا ہو تو میرے علی کو دیکھو. نوح کا زہد دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو. موسیٰ کا کلام دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو. داؤد کا لہن دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو. سلیمان کی ملکیت دیکھنی ہے تو علی کو دیکھو. اور عیسیٰ کا تقویٰ حسن دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو. کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، علی کو سب کچھ. علی کو سب کچھ عطا فرمایا. اور یاد رکھو ہم علی کو ایسے ہی مانیں گے جیسے مصطفیٰ نے بتایا ہے، جیسے خدا نے بتایا. ایک ہے جان، ایک ہے جان پر مرنے. جملہ دے، ایک ہے جان اور
دوسرے ہیں جان پر مرنے والے. تم کہتے ہو مصطفیٰ جان رحمت, تم کہتے ہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. میں نے کہا 100 سال سے پڑھ رہے ہو پیارے, تم نے آج تک سلام کا مطلب ہی نہیں سمجھا. آؤ شہزادے غوث آنند کا جانشین تم کو بتاتا ہوں. مصطفیٰ جان رحمت کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت یہ ہے, مصطفیٰ پر تو سلام ہے ہی, مصطفیٰ کی جان علی ہے, سلام ہے. وہ مولانا تھے تم مولوی ہو, وہ مولائی تھے تم یزیدی ہو, وہ سنی تھے تم خارجی ہو, وہ سمجھ گئے تم نہیں سمجھ سکے. حضرت غوث آنند یہ تو سمجھاتے تھے. اللہ نے کہہ دیا کہ اے حبیب, نجران کے عیسائیوں کے خلاف فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, ان سے کہو کہ تم اپنے بیٹے لے کر آئے, ہم اپنے بیٹے لے کر آئیں گے. تم اپنی جانوں لے کر آؤ, ہم اپنی جانیں لے کر آئیں گے. تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ, ہم اپنی عورتوں کو. مولانا سے لے کر محدثین تک سیاستہ میں سب سے پوچھ لو, جب اللہ نے کہا اے حبیب اپنی جان کو لے کر آ, تو جان سے زیادہ پیاری بیٹی فاطمہ کو مصطفیٰ نے جان نہیں کہا, اس لیے کہ اللہ نے فاطمہ کو مصطفیٰ کی جان نہیں بنایا, اللہ نے علی کو مصطفیٰ کی جان بنایا. علی لے کر آئے, کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ بیٹیوں کو لے کر آؤ تو فاطمہ کو لے کر جا رہے ہیں, بیٹوں کو لے کر آؤ تو حسنین کو لے کر, جان میں ہمیں شامل کر لیجئے. تو نبی نے فرمایا تم جان پہ مرنے والے ہو, جان پر قربانی کرنے والے ہو, تم سب کچھ تو ہو, خاتم النبیین کی جان نہیں ہو, کیونکہ علی کو میں نے میری جان, میرا نفس خود میں نے نہیں میرے رب نے بنایا ہے. اور کون ہے جو جان کا مقابلہ کرے؟ ارے بھائی کتنی قلیل انصاف بات ہے, کتنی خراب بات, کتنی بےہودہ قسم کی بات ہے کہ تم نفس رسول کے مقابلے پر لاتے ہو لوگوں, اور انہیں لاتے ہو جنہوں نے خاندانی نبوت پر اتنے ظلم کیے. ظلم و انتہا کی انتہا کر دی بربریت. اگر میں پھر بولوں تو بولتے ہیں کہ بولے گا, بولوں گا, بولوں گا, بولوں گا, قیامت تک بولتا رہوں گا. امام مہدی جب تک نہیں آتے بولتا رہوں, اور وہ جب آئیں گے تو بتاؤ پیارے تم کدھر جاؤ گے. اب آگے بہت قریب ہے ٹائم, امریکہ میں آگ لگ گئی, آسٹریلیا سے بادشاہ ہے, کچھ ایک سال وہاں پہ آگ لگی, دابت الارض کا فتنہ بھی ہونے والا ہے, یاجوج ماجوج بھی نکلنے والے ہیں, دجال بھی آ گیا, بول رہی امام مہدی بھی آ گئے. ویسا لگا اب کدھر جاتے پیارے. دیکھو علی جو دیے نا لے لو, اسی میں عافیت ہے. قرآن کی 6666 آیتیں, علی سے بڑا کوئی عالم ہے تو لا کر بتاؤ. علی مولا کو فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو گے سفر میں نازل ہوا کہ حضر میں نازل ہوا, پہاڑ پر نازل ہوا کہ صحرا میں نازل ہوا, جنگل میں نازل ہوا کہ دن میں نازل ہوا کہ رات میں نازل ہوا, کہ گھر میں نازل ہوا کہ میدان میں نازل ہوا, مسجد میں نازل ہوا کہ تنہائی میں نازل ہوا, خلوت میں ہوا کہ جلوت میں ہوا, اور کیوں ہوا علی بتائے گا. تم کہتے ہو نہیں علی نیچے. ارے بھائی کدھر؟ حضور مولا کائنات نے فرمایا دنیا میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا نبی کے وسلم لوگوں نے, مجھ سے پوچھو جو پوچھو گے علی بتائے گا. صحابہ کو معلوم تھا کہ جو کچھ ملنے والا ہے ادھر سے ملنے والا ہے, ادھر کے علاوہ کہیں سے بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے. جو ملے گا علی مرتضیٰ سے ملے گا. اور اللہ نے علی کو جو سب کچھ دیا, تاریخ کی کتابیں اٹھا لو, قرآن کی آیتیں پڑھ لو, تاریخ کے اوراق اٹھا لو, احادیث کی ساری کتب پھنگال دو, کسی کو کچھ ملا, کسی کو کچھ ملا, علی کو سب کچھ ملا. علم میں علی سب سے اعلیٰ, علم میں علی سب سے اعلیٰ, اسلام لانے میں سبقت والا, نماز پڑھنے میں پہلا مسلمان. ارے بھائی کتنے نمبرز ہیں جن میں علی پہلے. کب تک انکار کرتے رہو؟ شجاعت میں علی کا ثانی ہے نہیں ہے نا, سخاوت میں علی کا ثانی ہے نہیں ہے. تم تو سوچتے رہ جاؤ گے قیامت تک کہ نماز میں اگر کوئی سائل ہے تو دیا بھی جاتا ہے, تم کرو گے تو نماز سے خالی
پیچھے ہو جاؤ گے. علی نے خیرات کر دی تو قرآن کی آیت نازل ہو. یہ علی کی سخاوت ہے. تو سخاوت پہ علی اور علی ہمیشہ دیتے رہے ہیں, دیتے رہیں گے. کیا کیا دیا علی نے؟ بات ختم کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ. علی نے کیا کیا دیا اور جو دیا پکڑ کر رکھو. مولا علی نے جو کچھ دیا قرآن کا علم کس نے دیا؟ بولو علی نے. بولو مصطفیٰ کی معرفت کس نے دی؟ علی نے. بدر فتح کر کے کس نے دیا؟ علی نے. خیبر فتح کر کے کس نے دیا؟ علی نے. خندق فتح کر کے کس نے دیا؟ علی نے. غزوات تاریخ کس نے فتح کر کے دیے؟ علی نے. اور ایک کعبہ کس نے فتح کر کے دیا؟ علی نے. کعبے کے بت کس نے گرائے؟ علی نے. ارے یہ تو عطائے مشکل کشا کی ہے. اطاعت علی نے دی, صداقت علی نے دی, امانت علی نے دی, سخاوت علی نے دی, مشکلوں کو دور علی نے کیا, حاجت روائی علی نے کی. مصطفیٰ نے علم علی کو دیا, مصطفیٰ نے علم ہمیشہ علی کو دیا. اور یاد رکھو دنیا تو دنیا, جب پیاس کی شدت سے حوض کوثر پر پہنچو گے تو مصطفیٰ نے پیالہ کسی اور کو نہیں دیا, ساری امت کو جام دینے والا بھی علی والا ہوگا. علی ہوگا, علی ہوگا, علی ہوگا. کسی اور کو نہیں دیا. سب کو دے سکتے تھے نا, ہتارے ڈیرا سکتے تھے, 1,24,000 تھے, تم بھی آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ. نہیں, نبی کو معلوم ہے کہ کس کا کیا مرتبہ ہے, کس کا کیا مقام ہے. علی کو دینے والا بنایا ہے, علی کو دینے والا بنایا. ارے کسی کی عطا رہے یا نہ رہے, اس بات کی گارنٹی نہ رہے. علی دیتا اس لیے رہے گا کہ علی کے لیے, فاطمہ کے لیے اللہ نے انا اعطیناک الکوثر کو نازل فرمایا. علی کو ہٹا دو تو کوثر کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا. علی کو ہٹاؤ تو سورہ کوثر کا شان نزول سمجھ میں. اسی لیے کہ علی ہے تو علی سے فاطمہ کو اولاد ہے, اور اس اولاد کو مصطفیٰ نے اپنی اولاد کا ہے. امام حسن علی نے دیے, حسین علی نے دیا. بولو امام زین العابدین علی نے دیا. بولو امام باقر علی نے دیا. امام جعفر علی نے دیا. امام موسیٰ کاظم علی نے دیا. امام علی رضا علی نے دیا. امام نقیب علی نے دیا. امام تقی علی نے دیا. امام عسکری علی نے دیا. غوث اعظم جیلانی علی نے دیا. امام مہدی بھی علی نے دیا. تم کہتے ہو علی سے نہ مانگو, ارے کیوں نہ مانگے, ہمیں پتا ہے پیارے. اور علی آپ کہتا ہوں مجتمع ہو جاؤ, آ جاؤ پلٹ کے. تمہاری بھی گھر واپسی ضروری ہے. ناصبیوں, خارجیوں, علی کو گھٹاؤ گے تو امام مہدی تمہیں دھکے مار کر نکال دیں گے. علی کو گھٹانا چھوڑ دو, خدا کی عزت کی قسم تم چندوں پر پڑنے والے برداشت کر سکتے ہو گے, لیکن جس کی رگوں میں علی حیدر کرار کا خون ہے, ہندوستان کا پوری دنیا میں کوئی سید علی کی شان میں رتی برابر گستاخی برداشت نہیں کر سکتا. مولا کائنات شیر خدا کی محبت اس لیے ہر دور میں ضروری رہی ہے کہ اسلام جب سرخرو تھا تو صحابہ علی کی محبت پر مجتمع تھا. اسلام کا امیال تھا تو سب نے علی کو سب سے بڑا عالم مان کر رکھا تھا. اسلام سرفرازیاں حاصل کر رہا تھا تو صحابہ علی سے رجوع کرتے تھے, عدالتیں علی چلاتے تھے, شجاعتیں علی چلاتے تھے, بیت المال علی بانٹتے تھے, سارے فیصلے علی کرتے تھے. حضرت ابو بکر کا دور تھا, علی سے پوچھا جاتا تھا. فاروق اعظم کا دور تھا, علی سے پوچھا جاتا تھا. ذوالنورین عثمان کا دور تھا, علی سے پوچھا جاتا تھا. جتنوں نے کامیابیاں حاصل کی علی سے پوچھ کر کی. علی گئے, امام حسن آ گئے, وہیں سے دشمنیوں کا آغاز ہو گیا. تم نے علی سے لینا چھوڑ دیا تو اللہ نے تم کو دینا چھوڑ دیا. آخری روایت سنو, بات ختم کر رہا ہوں. مولا امام حسن خلیفہ راشد, امیر المومنین ہے کہ نہیں, خلیفۃ رسول اللہ ہے کہ نہیں. یہ شرف اپنی جگہ. امام حسن اس لیے افضل نہیں کہ وہ خلیفۃ رسول اللہ ہے, اسی لیے بھی نہیں کہ وہ امیر المومنین. حسن اس لیے سب سے افضل ہے نبی کی اولادوں میں کیونکہ وہ نبی کا خون ہے, وہ نبی کے وارث ہے. نبی نے انہیں اپنا بیٹا کہا ہے. وہ امام حسن علیہ السلام, مولا کی شہادت ہو گئی, پہلا خطبہ ارشاد دیا میں حسنی ہوں اور میں ناز کرتا ہوں. انا الحسنی و مقدام مقامی. غوث اعظم نے بھی اپنی حسنیت پر ناز کیا ہے. آخری بات سن لو, سمجھ میں آ جائے گی کہ سنیت کسے کہتے ہیں اور حسنیت کسے کہتے ہیں, حسینیت کسے کہتے ہیں.
اور یاد رکھو حسنیت اور حسینیت الگ نہیں ہے، حسینیت دراصل حسنیت ہی کا پڑھتے ہے، اور حسینیت حسنیت کچھ اور نہیں ہے، جو دونوں ملاؤ تو مولائیت، قادریت بھی مولائیت ہے، چشتیت بھی مولائیت ہے، سہروردیت بھی مولائیت ہے، جتنے سلاسل ہیں رفاعیت بھی ہے، حصہ بولو کیا ہے؟ مولائیت ہے، بولو کیا ہے؟ امام حسن مولا امام حسن علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد تدفین کے بعد مسلمانوں کو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، اور امیر المومنین ہو کر جب مسجد پر جلوہ گر ہوئے تو فرمایا بہت بڑا خطبہ ہے، ایک اقتباس عرض کروں گا اور اپنی بات کو ختم کروں گا۔ مولا امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو آگاہ رہو کہ تم میں سے ایک ایسا شخص چلا گیا، توجہ ہے، تم میں سے ایک ایسا شخص چلا گیا کہ جس کے اگلے والے اس کے مقام کو نہیں پا سکے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، مولا حسن فرما رہے جس کے اگلے والے جو پہلے والے تھے، مولا حسن فرماتے ہیں کہ جس کے پہلے والے اس کے آگے نہیں بڑھ سکے اور جس کے پیچھے والے اس کے مقام کو کبھی نہیں پا سکے۔ بات ختم ہو گئی دوستو، بات ختم ہو گئی نا۔ امام حسن کا تم کہتے ہو صلح کو مانو، میں کہتا ہوں امام حسن کی مانو، اور یاد رکھو یہ سلسلہ قادریہ ہمارے پیر شہزادے غوث اعظم نے ہمیں گھری گھری سچی سچی اور سونا سنیت عطا فرمائی، ملاوٹ سے آمیزش سے پاک، نو کنٹامنیشن، نو ڈائلوشنز، نو ملاوٹ۔ شہزادے غوث اعظم نے ہمیں پیور سنیت عطا فرمائی ہے، اور سنیت کیا ہے؟ علی کے نام پر مت مٹ جانا ہی سنیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہزادے غوث اعظم کی برکت پر بہت نشانیاں فرمائے، ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے، اور یاد رکھو شہزادے غوث اعظم نے حیدر کرار کا علم خود سے نہیں اٹھایا تھا، مصطفیٰ جان رحمت نے ان کے ہاتھوں میں وہ علم تھمایا تھا، غوث اعظم نے وہ پرچم ان کو دیا تھا، وہ پرچم حیدریت کا، مولائیت کا غوث اعظم نے عطا فرمایا تھا شہزادے غوث اعظم کو۔ اے بیٹے میرے، اے میرے پوتے، جا علی علی کر، اسی لیے کہ دنیا ختم ہونے والی۔ کالے لاؤبانی نے وہ پرچم ان کے ہاتھوں میں تھمایا تھا، وحیدالدین ثانی نے تھمایا تھا، اور سرکار موسیٰ قادری نے تھمایا تھا، اور وہ پرچم مولائیت کا، سنیت کا شہزادے غوث اعظم نے اپنے شہزادوں کو، اپنے تمام مریدوں کو دیا ہے۔ مرتے مرتے مر جانا، مٹ جانا، کٹ جانا، لیکن مولائیت کا پرچم کبھی نیچے ہونے نہیں دینا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ شہزادے غوث اعظم کے فیوز و برکات کو صبح قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ شہزادے حضور غوث اعظم نے جس مشن پر ہم کو جمایا ہے، اللہ ہم کو اس مشن پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اے باری تعالیٰ، یہاں سرکار پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کی اولاد جمع، یہاں شہزادے غوث اعظم کے شہزادگان جلوہ گر ہیں، میرے بزرگ جلوہ گر ہیں، خانواد موسویہ، مشائخ کی قادریت کے تمام سلاسل کے لوگ یہاں پر جمع ہیں، اور اے پروردگار ہم علی کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور پروردگار جو علی کے لیے جمع ہوتا ہے وہ کبھی محروم نہیں ہوتا۔ مولا ہمیں محرومیوں سے بچا۔ اے پاک پروردگار، ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم علی پر بیٹھنے والے ہیں، ہم علی پر جان قربان کرنے والے ہیں۔ ہمارا اوڑھنا، بچھونا، جاگنا، سونا، صبح شام راتیں، زندگی موت، یا اللہ ہمیں سب کچھ علی کے نام پر کرتی ہے۔ اے اللہ ہمارے اس جذبے کو قبول فرما، علی حیدر کرار کی سچی محبت عطا فرما، حیدر کرار کی ولا عطا فرما، حیدر کرار کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو باب العلم کی علم کی خیرات عطا فرما۔ اے اللہ وقت اخیر ہے، زمانہ ختم ہونے والا ہے، مولا حیدر کرار کی شجاعت نوجوانوں کو عطا فرما، وہ ہمت حسینی عطا فرما، وہ جوان مردی عطا فرما، وہ استقامت عطا فرما، وہ حوصلہ عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ جو کربلا دعوت کے پاس حوصلے تھے، اسی حوصلے کی خیرات ہمیں عطا فرما۔ علی حیدر کرار کا علم کا صدقہ عطا فرما، ذہن کا صدقہ عطا فرما، حلم کا صدقہ عطا فرما، تولا کا صدقہ عطا فرما، ان کے توکل کا صدقہ عطا فرما، ان کی شجاعتوں کا صدقہ عطا فرما، ان کی سیادت کا صدقہ عطا فرما، علی کی امامت کا صدقہ عطا فرما، علی کی ولایت کا صدقہ عطا فرما، اور نفس رسول کی اس نسبت کا صدقہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین آئے ہیں
آ کر گئے ہیں، آنے کی تمنا رکھتے تھے، اے اللہ ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ہم نے ہمارے رشتہ داروں میں اقربان ہیں، انہیں بیمار کربلا کے صدقے صحت عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں علی حیدر کرار کے در پر آئے ہیں، یہ مولا علی مشکل کشا کا گھر ہے، اے پاک پروردگار آنے والوں کی تمام تمناؤں کو پوری کرنا یہ تیرے ذمہ کرم پر ہے۔ اے اللہ ہم بھی بارگاہ میں صرف حیدر کرار کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ یا الہ العالمین یہاں جتنے زائرین آئے ہیں، جتنے شرکا ہیں، ان کے جو دل میں تمنائیں آرزویں مرادیں ہیں، اے اللہ حیدر کرار کے صدقے ان کی نسبت کے صدقے ان کی تمناؤں کو پوری فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جن کے کاروبار ہیں ان کی تجارت میں برکتی عطا فرما۔ اے اللہ انہیں علم عطا فرما، حلم عطا فرما، تقویٰ عطا فرما، طہارت عطا فرما، روحانی ترقیاں عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ کربلا والوں کے سب اہل بیت اطہار کے سب کے تصدق ہمارے ظاہر پوشیدہ کبیرہ صغیرہ دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں سنیت پر ڈٹا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں مولائیت پر ڈٹا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ہمارے قلب محبت پنجتن میں دھڑکتے تھے، دھڑکتے رہے، صبح قیامت تک دھڑکتے اور بچتے رہے۔ اے باری تعالیٰ یہاں جتنے سرکار پیر و مرشد کے وابستگان ہیں، سلسلے عالیہ قادریہ مصطفیہ کے مریدین ہیں، اور جنہوں نے خالقہ قادریہ مصطفیہ سے نسبت حاصل کی ہے، جو بیعت کرتے ہیں، اے اللہ ان کے اقربا رشتہ داروں کی تمام آرزوؤں کو پوری فرما۔ ان لوگوں نے جس حیثیت سے پروردگار جن لوگوں نے مولا کائنات کے جشن میں جس حیثیت سے دامے درم قدم سخن سالیات علیم بذات صدور ہے، تو سب کے دل کے احوال سے باخبر ہے، جس حیثیت سے انہوں نے خدمت کی ہے مولا ایک نہ 70,000 اس سے کہیں زیادہ ان سب کو ثواب عطا فرما۔ شہزادے غوث اعظم کے فیض و برکات کو صبح قیامت تک ان کی نسلوں کے ذریعے جاری و ساری فرما۔ پیرانی ماں کی شہزادے غوث اعظم کی تمام آل اولاد کی، اہل و عیال کی، اہل خاندان کی سب کی عمر دراز فرما، سب مریدوں کی عمر دراز فرما، وباؤں سے، پریشانیوں سے، کٹھنائیوں سے، دشواریوں سے، تنگ دستی سے، افلاس سے، مولا مایوسی سے، پروردگار ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرما، صحت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے باری تعالیٰ رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، جب تک زندہ رکھتے رہے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں جلا، آقا پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، درود و سلام کے نذرانے بھیجنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت و سماعت قرآن کی توفیق عطا فرما، نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، جو بچیاں اس جشن میں آئی ہیں رشتے کے قابل ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چادر تقدیر کے صدقے تصدق کا نیک نصیبہ فرما۔ یا اللہ جو بھی اولاد ہے حسنین کریمین کے صدقے انہیں اولاد والا بنا، جن کی اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و خیر اور متقی اور پرہیزگار بنا، رحم فرما، کرم فرما، اہل بیت کا صدقہ عطا فرما، غوث اعظم کی محبت عطا فرما، غوث اعظم کی محبت میں جلا اور غوث اعظم کی محبت میں ہمیں موت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر نبی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ و صحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔